امام جعفر صادق علیہ السلام میرے بادشاہ کا دور تھا. اللہم صلی اللہ محمد والے. مولا مدینے کے بازار سے گزرے اور ایک شخص درزی ہے, وہ کپڑے سی رہا, کپڑے سیتا سیتا وہ ساتھ کچھ گنگنا رہا تھا, کچھ شعر پڑھ رہا تھا. امام کے قدم جائے پھر واپس آئے. امام نے قریب آ کر رکا, کتنا اچھا ہو تو اسی زبان سے ہمارے قصیدے پڑھے, تیری یہ زبان ہماری مدحت میں کیوں نہیں بولی؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ, میرے پاس علم نہیں, بڑا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فضائل پڑھوں لیکن میرے پاس علم نہیں. یہ بات پنڈی بھٹیاں میں ضرور کہوں, آل محمد کی محبت کتابوں سے نہیں عطا سے ملتی. جتنے بھی میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہو, میرے بادشاہ کا فرمان ہے ہمارے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہو اور چاروں طرف سے سوالوں کی بارش ہو جائے. امام کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جہالت میں پریشان نہ ہونا, آنکھیں بند کرنا, ہم 14 تیری زبان بھر کے گفتگو, تو ہماری وکالت کا ارادہ کر, ہم تیری زبان پہ اپنی گفتگو جاری کر. قبلہ احسان رضوی صاحب اتنا کہنا تھا, اسے کہا, امام نے کہا کتنا اچھا ہو تیری زبان میری مدحت میں بولے. اسے کہا مولا میرے پاس تو علم ہی نہیں. اتنا کہنا تھا یا امام نے زمین سے ایک مٹی کا ذرہ اٹھا کے اسے کہا زبان کو, زبان پہ امام نے یوں مٹی کا ذرہ رکھا. مٹی کا ذرہ رکھنا, اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی, کھول کے اس نے چوک پہ کھڑے کہا, آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں. مجھے منبر عزت آل محمد کی قسم ہے, القطرہ کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں کا رش اکٹھا ہو گیا, اس نے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. لوگوں کے ہاتھ دل پہ آ گئے, لوگوں نے کہا ہمارا دل اپنے سینے سے باہر نکل رہا ہے, ہمارے دماغ پھٹنے کے قریب آ رہے ہیں. یہ جو باتیں تو کر رہی ہے زندگی میں ہم نے کبھی کسی بشر سے نہیں سنی, یہ تو نے کہاں سے پڑھی ہے, یوں نے کہاں سے سیکھی ہے. اتنا کہنا یہ بستی سے باہر نکل گیا. اس نے دریا کے کنارے میں جا کے علی کے فضائل پڑھنے شروع کیے. پانی ابل ابل کے کناروں سے باہر آنا شروع ہو گیا. اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے پڑھنے شروع کیے. پرندے پھڑک پھڑک کے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے. یہ مدینے کی بستی میں داخل ہوا, لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے. امام جعفر صادق نے آگے اس کا ہاتھ پکڑا, اس کا مولا کیا بھر دیا میرے سینے میں, نہ انسان برداشت کر رہے ہیں, نہ حیوان برداشت کر رہے ہیں, نہ چرند برداشت کر رہے ہیں. امام مدینے کے باہر لے گئے, امام نے ایک پتھر میں بٹھا گا, اب تو پڑھ میں سنتا ہوں. ولی اللہ شریف ماؤں کی اولادوں کے لیے شیعہ ہو, 4 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا, بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. مصلحت کے ساتھ زندگی گزارنی, پھر چھوڑ علی کو. میں نے بڑے شیعہ دیکھے جو کہتے جی کیا کریں, محلے داری بھی ہے, علاقے داری بھی ہے, نام عزت سے لینا پڑ ہی جاتا ہے. اگر ان کا نام عزت سے لینا پڑتا ہے تو پھر اپنی زبان سے علی کا نام نہ لیا. تیری مجبوری دنیا ہے, پھر علی چھوڑ دے, کیونکہ دنیا اور علی ایک گھر میں رہ نہیں سکتے. علی نے دنیا کو طلاق دی ہوئی ہے, جہاں دنیا رہتی ہو وہاں علی آتا ہی نہیں ہے. مصلحت کی زندگی نہ گزار, اپنے عقیدے پہ یوں سیسا پلائی دیوار ہو جائے, ڈٹ جاؤ اپنے عقیدے پہ. علی ولی اللہ ہے, حد ہو گئی ہے, لوگ جاہلوں کو پیر بنا رہے ہیں اور تم اپنے سچوں کے دامن سے پیچھے ہٹ رہے. آج کا دور جو ہے, اس دور میں تلوار نہیں لڑ رہی, ہر دور میں شیعہ کی گردن پہ تلوار رہی ہے. آج کے دور میں شیعت کے سامنے فتویٰ ہے, ڈھنگ بدل بدل کے, طریقے بدل بدل کے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے, تم سے عقیدہ چوری کرنے کی کوشش. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم سوچ کے نہ کرنا. بدر پہ خون شریف ہے تو حسین کے نام پہ ضرور نکالنا. سید کی توہین نہ کرنا. 2 جگہوں پہ نکاح پڑھا گیا علی کا, ایک فرش پہ ایک عرش پہ. فرش پہ رسول نے پڑھا, عرش پہ توحید نے پڑھا. سیدوں کے شجرے بھی 2 چلے, ایک فرش والے سید,
ایک عرش والے سید، عرش والی اولاد زہرا معصوم ہے، عرش والی غیر معصوم ہے، عرش والے معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کا احترام ہے۔ عرش والوں کی اطاعت ہے، وہ معصوم ہے، ان کی اطاعت ہے ان کی عصمت کی وجہ سے، ان کا احترام ہے ان کی نسبت کی وجہ سے۔ گھر میں خاک شفا مسلے پہ رکھ کے چوم کے سجدہ کرتے ہو، مٹی کا حیا کرتے ہو، خون کا کیوں نہیں کرتے؟ سیدزادی ایک دن کی بھی ہو امتی کی ماں، بے غیرت ہے وہ بندہ جو سیدزادی کا عقد غیر سید سے جائز سمجھے۔ آج بھی اولاد زہرا کو مختلف طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے، سید اور ہے، غیر سید اور ہے۔ سیدزادی کا نکاح غیر سید سے ہو جائے گا، سیدزادی پہ صدقہ حرام ہے، غیر سید پہ حلال ہے۔ حلال اور حرام کا فرق ہے۔ دلیلیں مانگو گے میں ممبر پہ کئی دلیلیں دینے کے لیے تیار۔ عقیدہ ہو تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہونا چاہیے۔ بطول کے نوح دے پتر نے، نوح کا ایک بیٹا باغی ہوا تھا، نوح نے کہا تھا میرے لیے بچ سکتا ہے، فرمایا لیسا من اہلک، تیرا ہے ہی نہیں، میں نے تیرے شجرے سے نکال کے پھینک دیا ہے۔ نوح کا بیٹا نوح کا انکار کرے، اللہ شجرے سے نکال سکتا ہے۔ آج سید علی ولی اللہ کا انکار کرے، وہ حرام زادہ تو ہو سکتا ہے، سید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کائنات کا دستور ہے، جس پہ حسن اور حسین کا فیض ہو وہ کبھی انہیں بھونکتا نہیں۔ احترام ہے نسبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے احترام کرو۔ کسی بستی میں ایک سید بھی ہو، وہ بستی شکر کا سجدہ ادا کرے، اس سید کی وجہ سے وہ بستی قائم۔ امام فرماتے ہیں کبھی عرش پہ جا کے تمہیں زمین دیکھنی پڑے تو زمین پہ جہاں تمہیں چمکتے ہوئے گھر نظر آئے، سمجھنا یہاں زہرا کی اولاد رہتی ہے۔ اب یہ نیا دور آ گیا، نہیں جی علم کی بنیاد پہ احترام کرو، کوئی مسئلہ نہیں، سید گناہگار ہو کوئی عزت جائز نہیں۔ یہ سوال معصوم سے کیا گیا تھا، اب میں معصوم کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ معصوم کا حوالہ سننے کے بعد پھر کسی کو مولوی کی بات پہ یقین آئے، وہ شجرہ ضرور چیک کرے۔ ممبر آل محمد پہ ذاتی خیال حرام ہے۔ آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، اگر میں قرآن اور نص معصوم نہیں دے سکتا، میرا کوئی حق نہیں اس سوال پر جواب دینے کا۔ میں اپنی جہالت کا اقرار کر سکتا ہوں، لیکن میں مذہب آل محمد پہ اپنی ذاتی سوچ کو نہیں دلیل دے سکتا۔ معصوم سے ایک بندے نے پوچھا مولا اگر سید گناہگار ہو تو؟ امام نے فرمایا اگر صاحب کردار ہو، کردار دے کے عزت کرو، صاحب کردار نہیں نسبت دے کے عزت کرو۔ اس کا مولا اگر صاحب کردار نہیں تو پھر عزت کیوں؟ امام نے فرمایا قرآن کی جو آیت ناسخ ہے اور جو منسوخ ہے، کیا ان منسوخ آیتوں کی عزت نہیں کرتے؟ اس کا مولا کرتے۔ فرمایا اگر منسوخ آیت کی عزت ہو سکتی ہے، گناہگار سید کی بھی عزت ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا اور ہمارا معاملہ ہے، ہم مجھ سے پوچھیں گے۔ میرا صادق امام گلی سے گزر رہا تھا، یا امام کا ایک محب اوندے منہ لیٹا ہوا تھا زمین پہ، بے ہوش تھا، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے اور بدن غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ امام قریب سے گزرے، شیعہ کا مقام سنانے لگا، یوں گرا ہوا ہے۔
ایک دشمن آل محمد قریب سے گزرا اور امام صادق سے کہا اب کہنا یہ بھی تیرا شیعہ ہے، ایسے ہوتے ہیں تیرے شیعہ، نہ اسے جسم کی طہارت کا پتہ، کیسے لیٹا ہوا ہے۔ امام نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا کیا، آنکھیں اس کی کھلی نہیں، یہ جب سیدھا اسے کہا یا علی، امام نے کہا دیکھ اپنی ہوش نہیں، یہ تو پتا ہے کہ علی ہے۔ اس بے ہوشی کی حالت میں بھی مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ آل محمد کا مذہب ذاتی سوچ کا مذہب نہیں۔ دکھ اور تکلیف مجھے تب ہوتی ہے جب بچہ پیدا شیعہ کے گھر میں ہو، کان میں اذان علی ولی اللہ کی دی جائے، ماں بچپن سے گود میں بٹھا کے مجلسوں میں آتی رہی ہو، اور پھر وہ ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے ہم سے پوچھے اس میں علی کہاں لکھا ہے۔ پاک بی بی کے نوری محل میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں، توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔ علی کوئی مسئلہ ہے؟ توضیح المسائل سے نماز دیکھو، روزہ دیکھو، واجبات غسل دیکھو۔ علی ولی اللہ ڈھونڈنا ہے تو قرآن دیکھ۔ علی ولی اللہ کو توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں۔ بڑا جاہل ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ریاضی کا سوال سائنس کی کتاب سے ڈھونڈ رہا علی ولی اللہ خالصتاً قرآن کا مسئلہ۔ وعدہ کیا تھا میں نے چند لمحے میں پاک اماموں کی پاک امہات کا تذکرہ ضرور کرو۔ اب آپ نے جتنی داد دینی تھی وہ داد دے چکے، اب تقریر کا اگلا حصہ جو ہے وہ تھوڑا خشک ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک مطمع نظر داد نہیں، بہت زیادہ پڑھا۔ ابتدا ہی میری ذاکری کی اسی پنڈی بھٹیاں سے ہوئی، میں اقرار کرتا ہوں، ممبر پہ اقرار کر رہا ہوں۔ بدبخت ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتا۔ میری زندگی کی ابتدا، میری خطابت کی عمر یہیں سے شروع ہوئی۔ پاک سیدہ نے جو عزتوں سے نوازا، مجھے فخر ہے کہ میری دشمنی کی وجہ علی ہے۔ اب احسان رضوی صاحب، میری دشمنی کی وجہ علی ہے، اور مجھے فخر ہے میری نسلیں بھی وہ قرضہ اتارنا چاہے تو زندگی میں نہیں اتار سکتی جو پاک بی بی نے مجھ پہ قرض کیا، پاک بی بی نے احسان کیا۔ وہ احسان یہ ہے کہ میں نے محمد کی بیٹی کی وکالت میں ہتھکڑیاں پہنی ہیں۔ اور ہمیں ہتھکڑیوں سے ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ ہمیں مائیں بچپن میں کڑی پہنا دیتی۔ مسجد کوفہ سرکار مصر میں تمار پہ روزے دوتے سلام لکھے آج بھی السلام علیکہ یا شہید والولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ بے شک، اس تو بچہ ہی نا، بے شک، عقیدہ ولایت، بے شک، بے شک۔ علی کی ولایت میں انسان جہاں بھی مارا جائے۔ آج کی کیونکہ یہ ایام ہے پاک سیدہ کے، معصوم نے فرمایا، جناب سیدہ کے حوالے معصوم نے فرمایا اگر کوئی شیعہ چاہتا ہے کہ اس کی پہلی رات جب قبر میں ہو اور علی اس کی قبر میں اس سے ملاقات کے لیے آئے تو اس سے چاہیے کہ اپنی زندگی میں زہرا کی مظلومیت ضرور بیان کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زندگی میں بہت نادر تحفے ہوتے ہیں۔ بس اب تھوڑا سا میں ذکر کروں گا پاک اماموں کی ان پاک ماؤں کا تذکرہ جو بڑا ضروری ہے۔ تو جو ہے سرکار مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل آگہی کے ساتھ آپ اس ذکر کو ضرور سماعت فرمائیں گے جو میں تلاوت کرنے لگا۔ کسی بھی شخص کی پہچان ہمیشہ ہوتی ہے حسب اور نسب کی وجہ سے۔ عزتیں ہمیشہ حسب اور نسب کی وجہ سے پہچان۔ یہ لفظ آپ نے بڑا سنا ہے، حسب نسب۔ تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں۔ حسب کہتے ہیں کردار کو، نسب کہتے ہیں خاندان کو۔ ہمیشہ حسب دیکھا جاتا ہے کہ یہ صاحب کردار ہے یا نہیں، پھر نسب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسبت کس خاندان سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نسبت اچھی ہوتی ہے، حسب ٹھیک نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نسب ٹھیک نہیں ہوتا، حسب اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ محمد بن ابی بکر
میں اس لیے خشک موضوع نہیں چھیڑ رہا تھا، یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا تھا، یہ موضوع میں اس لیے نہیں چھیڑ رہا تھا کہ اس موضوع کا تعلق مکمل خاموشی کے ساتھ ہے، اور ہمارے مذہب آل محمد میں فقہ جعفریہ میں شیعوں میں ایک قانون بن گیا ہے، جس مجلس میں خاموشی ہو اسے فیل سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے اس لیے پہلا حصہ آپ کی مکمل توجہ حاصل کر لی تاکہ مجلس کو مکمل فیل تصور نہ کیا جا سکے۔ بسم اللہ سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ حسب اور نسب یہ پہچان ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے مقتول کون ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاتل والی کاف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے، قابیل۔ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر خدا نے آدم کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام شیس، ایک کا نام یافس۔ شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی۔ ان کے لیے اللہ نے جنت سے دو حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ، ایک کا نام منزلہ۔ شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئی۔ شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی۔ ان دونوں کی خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہونی شروع ہو گئی اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیس اور یافس سے نسل انسانی چلی۔ پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا۔ انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا۔ کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے مہلائیل کہا گیا۔ مہلائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے ال کہا گیا۔ ال کا بیٹا نبی ہوا جسے ید کہا گیا۔ ید کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوک کہا گیا۔ اخنوک کو ادریس کہتے ہیں۔ یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا۔ جناب ادریس کی زندگی، جناب ادریس کے بارے میں مکمل مجلس پڑھی جا سکتی، لیکن میں بڑی جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ جناب ادریس وہ ہے سب سے پہلے، یہ جو زراعت ہے، یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی۔ گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی۔ ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا۔ سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے، اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا۔ ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے۔ استاد کہلائے انبیاء کے، لہذا انہیں ادریس کہا گیا۔ کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا۔ پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، خدا نے کہا تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے۔ جناب ادریس کو خدا نے، اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے۔ عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ۔ ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں، اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا۔ یہ وہ کپڑے سی چکا ہے۔ عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ 12ویں کا بھی ظہور نہیں ہوا۔ لہذا جناب ادریس سے توجہ مکمل سرکار، جناب ادریس سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا۔ جناب ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں، لامک بھی کہتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر۔ یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں عبد الغفار بھی کہا گیا، عبد الشکور بھی کہا گیا، عبد الاعلی بھی کہا گیا۔ یہ 3 نام تاریخ میں عرب کے ذریعے لکھے، لیکن نام ان کا پڑ گیا نوح، نوحہ پڑھنے کی وجہ سے۔ قوم ظلم کرتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا۔ قوم پتھر مارتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا۔ نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت۔ نوجوان آج کی مجلس کو مکمل توجہ فرمائیے۔ جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا ہے۔ 950 سال۔ بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80۔ 950 سال تبلیغ، 80 بندے مسلمان ہوئے۔ 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں۔ 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ عذاب بھیج ان پہ۔ نوح نے عذاب مانگا، یہ جبریل آیا۔ جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی۔ اس نے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا۔ اب دیکھیں حد ہو گئی، مانگا اس نے عذاب تھا۔ کھجوریں گئی۔
नूह ने कहा मैं 950 साल के बाद अगर मांगा ही मांगा तो उसने खजूरें क्यों भेज दी? जबरील ने कहा खुदा कह रहा है कि खजूरें खा और इसकी गुठलियां जमीन में दफना, इनसे खजूर का दरख्त पैदा होगा। जब वो खजूर का दरख्त पैदा हो जाए उस खजूर के दरख्त के लकड़ियां उतारना, उस लकड़ी के फट्टे बनाना, उन फट्टों से फिर एक कश्ती बनाना। नूह ने कहा कि क्योंकि जो जमींदार बंदे बैठेंगे मेरी इस बात को जरूर यकीनन इस पे दलील देंगे, खजूर वो दरख्त है जो देर से जवान होता। बेरी कहता, सफेदा कहता, कोई और दरख्त कहता, खुदा ने कहा खजूर से। नूह ने कहा खजूर कब जवान होगी, कब लकड़ियां उतारूं? मैं किसी और दरख्त की लकड़ियां उठा लूं? लफ्ज सुनना, लफ्ज, मैं किसी और दरख्त की लकड़ी उठा के उससे बनाऊं? जबरील ने कहा तुझे नहीं पता सफीना बनना है नजात का, नजात के सफीने को यहाँ की लकड़ी लग ही नहीं सकती। कौन शिया है जिसे नबी की हदीस नहीं याद? नबी ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है। अगर नूह की कश्ती को यहाँ की लकड़ी नहीं लगती तो अहले बैत में कोई गुनाहगार कैसे आ सकता? जनाब नूह ने, मैं खैर पूरा वाकया मैं एक सारे किस्से छोड़ रहा हूं। जनाब नूह ने सफीना तैयार कर लिया। सफीना तैयार करके जनाब नूह ने बिठाया सबको, जो 80 लोग थे उन्हें बिठा लिया। बेटा छोड़ के चला गया कनान, डूब गया। बीवी गर्क थी, नबी की बीवी मारी गई, था नबी का बेटा गर्क हो गया। जोड़े जोड़े बिठाने शुरू कर दिए। जानवरों की हर नस्ल, क्योंकि दोबारा पूरी दुनिया ने गर्क होना था, नई दुनिया आबाद करनी थी, लिहाजा हर मखलूक का जोड़ा चाहिए था। नबी ने बुलाया सारी मखलूकात में से 80 इंसान आ गए और हर एक जानवर का जोड़ा जोड़ा आना शुरू हुआ। हत्ता के खंजीर जो है ये भी नूह की कश्ती की तरफ दौड़ा। इसकी माता ने इससे पूछा कहां जा रहा है? इसने कहा तुझे नहीं पता नबी बुला रहा है। अगर ना गए तो कल को दुनिया कहेगी थी सूर थे नहीं आए। कोई बंदा तो होगा जो सदर की कदर करेगा। कल को दुनिया कहेगी, राय नजम साहब कल को दुनिया कहेगी खंजीर थे नबी बुलाता रहा नहीं है, लिहाजा हमें जाना पड़ेगा। चले गए 80 लोग आबाद हैं। 80 लोग लेके जनाब नूह की कश्ती को हजूदी पे जाकर रुकी। पूरी दुनिया गर्क हो गई। तुर्की के करीब एक शहर है आवरान, आज भी है। ये पहला शहर है जनाब नूह के दौर का जो आबाद हुआ। अगर नौजवान बैठे, अगर आप गूगल पे जाएं, मैप उठाएं, तो आपको अराक से मूसल से जो हलब की रोड है उस पर आप देखें तो शमाल की जानिब आपको वो आबादी नजर आएगी, आवरान। ये जमाना कदीम का सबसे पुराना शहर है जो आज भी आबाद है। यहां पे आके वो 80 लोग आके ठहरे। इन्होंने उस शहर 80 लोगों ने वो शहर आबाद किया। वहां पे आज भी एक गली है, एक बाजार है जिसे कहते हैं सूकुल समानिया। 80 लोगों की आबाद की हुई गली। समानियान कहा जाता है 80 को, सूक कहा जाता है अरबी में बाजार को। 80 लोगों का आबाद किया हुआ बाजार। यहां पे आके उन्होंने ये शहर आबाद कर लिया। जब ये शहर आबाद हो गया तो फिर एक ऐसी बीमारी है जिससे ये 80 लोग दुनिया से चले गए। नूह के 3 बेटे और उनकी औलाद बच गई, हाम, साम और याफिस। अब खुदा ने दोबारा नस्ल इंसानियत का आगाज कर दिया। हाम, साम, याफिस, नौजवान याद रखिएगा आज की तकलीफ। हाम, साम और याफिस। अब इससे नस्ल इंसानियत शुरू होने लगी, क्योंकि खुदा अब दोबारा इंसान को ताहिर करने लगा है। मरकज इस्मत पे इंसान को लेके वापस आने लगा है। अब हाम, साम और याफिस ये 3 बेटे हैं जिनसे नस्ल इंसानियत का आगाज हो गया। हाम के 9 बेटे, साम के 9 बेटे, याफिस के 11 बेटे, जिससे नस्ल इंसानी चली। अब ये जो हाम है, इसके लिए मैं नौजवानों को बताऊं, जितना भी ये अफ्रीका है, इस टाइम दुनिया के 7 बड़े आजम हैं। अब देखिएगा, मैं पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने पढ़ने लगा। जितना भी अफ्रीका है, जितने भी स्याह फाम लोग हैं, स्याह काले जितने भी लोग हैं, ये जनाबे हाम की नस्ल में से, ये औलाद है जनाबे हाम की। इस पूरी नस्ल में से जो कबीला, जो खानदान इज्जत, रूहानियत, इबादत से मशहूर हुआ, उसे कहते हैं कबीला बर्बर।
یہ خاندان بربر وہ تھا جو حام کی اولاد میں سے پاکیزگی، بزرگی، عزت اور فضیلت میں مشہور تھا۔ جناب فضہ کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ اس خاندان کو نوبیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے جناب فضہ کا ایک لقب ہے فضہ نوبیہ، اس خاندان بربر کی وجہ سے۔ یہ جناب حام کی اولاد ہے، یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جناب حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں، جو نجاشی بادشاہ، یہ سارے بھی حام کی نسل میں سے آئے۔ جناب سام آ گئے۔ اب جناب سام، جتنا بھی عرب ہے، یہ سام نے آ کے عرب کو آباد کیا۔ یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں، یا یہ عراق، یا جتنی بھی یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، یہ عرب، یہ سارا حجاز کہلاتا تھا۔ اسے آ کے سام اور سام کے بیٹوں نے آباد کیا۔ جناب سام اسے آباد کر کے خود جناب سام بر صغیر میں آ گئے، پاک و ہند میں۔ جناب سام جب بر صغیر میں پہنچے تو یہ پاکستان میں جب آئے تو یہ گجرات میں آئے۔ آج بھی ہیڈ مرالہ سے جلال پور جٹا کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ 18 نبیوں کی قبریں۔ آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ قبریں ملیں گی جسے ہمارے لوگ، زمانے کے لوگ کہتے ہیں 9 گزے۔ انہیں پیر سمجھا جاتا ہے، یہ جناب سام کی اولاد میں سے۔ بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ خود جناب سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں۔ جناب سام بر صغیر میں آ کے آباد ہوتا ہے۔ اب جناب سام کی 2 طرح کی نسلیں چلی، ایک نے عرب آباد کیا، ایک نے یہ ہندوستان کو آباد کیا۔ سب سے زیادہ ان تینوں نسلوں میں سے جو سب سے زیادہ نبی آئے وہ جناب سام کی نسل میں سے آئے۔ کم از کم تاریخ نے تعداد لکھی ہے 4000 نبی جناب سام کی نسل میں سے۔ ہمارے رسول کا تعلق جناب سام کی نسل میں سے۔ جناب سام، اب آپ کو ذہن میں بڑا کوشش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت کر کے آپ کے سامنے بیان۔ جناب حام کی نسل کالے، قبیلہ مشہور بربر۔ جناب سام کی نسل عرب اور ہندوستان کے لوگ۔ قبیلہ جو مشہور ہوا وہ قریش، باعزت، باعظمت، با کردار، عبادت، تقوی، پرہیزگاری کی بنیاد میں جو سب سے افضل ہے وہ جناب سام کی نسل میں سے یہ سلسلہ قریش چلا، جس میں سے سارے انبیاء آئے۔ بور تو نہیں ہو گئے آپ اس بات میں؟ اس سے آگے آگے جناب یافس، بسم اللہ سر، اس سے آگے آگے جناب یافس۔ جناب یافس نے آ کے جتنا بھی ہمارا یورپ ہے، آذربائیجان، ترکمانستان، اٹلی، یورپ، اس سارے کو آ کے جناب یافس کے بیٹوں نے آباد کیا۔ یہاں پہ سلسلہ چلا جناب یافس کا۔ جتنے بھی کیسر تھے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اکثر ہمارے لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، اور 98% لوگ اس غلط فہمی میں، وہ سمجھتے ہیں کہ فرعون نام تھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسر نام ہوتا ہے، کسرا نام ہوتا ہے۔ نہیں، جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جتنے روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کیسر کہا جاتا تھا۔ جتنے ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کسرا کہا جاتا تھا، اور جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا۔ پھر ایک چوتھی نسل چلی، ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل قائم ہوئی جسے آریہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نوجوان جائیں گے انٹرنیٹ پہ، آپ جا کے سرچ کریں گے تو مہابھارت، برہمن جو ہندو مذہب میں ہے، جو ہندو مذہب کا سب سے برگزیدہ خاندان ہے، اس کا تعلق بھی آریہ نسل کے ساتھ ہے۔ یہ 4 نسلیں آباد ہو گئی، حام، سام اور پھر آریائی نسل۔ جناب یافس کو چھوڑ کے حام، سام اور آریہ۔ جناب یافس پہ پھر گفتگو، کل کی گفتگو پہ میں جناب یافس پہ بول دوں گا۔ اب ہمارے جو 5 امام ہیں ان کی مائیں سامی النسل ہے۔ پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کا بھی شجرہ پڑھو تو شرمندگی نہ ہو۔ امام ہونا ایسا چاہیے، مائیں بھی پاک ہوں، باپ بھی پاک ہوں۔ جب نبیوں کی مائیں زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد مائیں زہرا کا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ سامی النسل۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جناب سام کا قبیلہ، قبیلہ بربر، جناب حام کا
जनाब साम कबीला कुरैश, जनाब साम के कबीले में से जो हमारे 5 आइमा की वालदाएं उम्महात हैं, माएँ हैं मुकद्दस, उनमें से पहली माँ मौला अमीर अल मोमिनीन की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। असद की बेटी, नस्ल साम की। मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालदा जनाब सैयदा शहजादी कौनैन, नस्ल साम में से 3 इमाम हो गए जी। 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा है फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन की बेटी फातिमा, इनका ताल्लुक भी जनाब साम की नस्ल में से। ठीक हो गया। चौथा इमाम जो है, चौथा इमाम इनकी वालदा शहरबानो, शहरबानो का ताल्लुक आर्या नस्ल के साथ है, ईरानी नस्ल के साथ। ये जितनी भी पाक बीबियां जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये सारी अपने अपने दौर की शहजादियां हैं। 5 इमाम जिनकी माएँ सामियो नस्ल में से, 3 इमाम वो हैं जिनकी माएँ हामियो नस्ल में से। जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले, उनकी वालदा हमीदा खतून, इमाम मोहम्मद तकी उनकी वालदा समाना खतून, इमाम अली नकी उनकी वालदा सबीका खतून। ये 3 माएँ वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हामियो नस्ल के साथ है। फिर आगे 3 माएँ हैं जिनका ताल्लुक आर्याई नस्ल के साथ है। जनाबे शहरबानो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा, इमाम हसन अस्करी की वालदा हदीसा खतून, इनका ताल्लुक भी आर्याई नस्ल के साथ है। जनाबे शहरबानो नुशेरवान आदल, उसका बेटा कबीर था, उसका बेटा फिर आगे जाके खुसरो परवेज का बेटा यज़गर्द की बेटी है जनाबे शहरबानो। एक जुमले में, बड़ी जल्दी में एक जुमले में खत्म कर देता हूं। ये बीबी शहरबानो, ये 2 बहनें थी, गिहान बानो और शहरबानो। दूसरी खिलाफत के दौर में इन्होंने, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी सल्तनत थी, दूसरे खलीफा ने ईरान में कब्जा करने के लिए फौजें भेज दी। फौजों की चढ़ाई हो गई और बहुत लंबी जंग शुरू हो गई ईरानियों के साथ। वहां पे तीसरी खिलाफत का दौर खत्म हो रहा था जब ये जंग जीत के वहां से कैदियों को कैद करके पहुंचे। जब ये मदीने पहुंचे हैं तो उस वक्त तख्त में अमीर अल मोमिनीन बैठ चुके थे। इन्होंने लाके कैदी मौला अमीर के दरबार में पेश कर दिए। मौला अमीर अल मोमिनीन के दरबार में जब कैदियों को पेश किया तो उसमें ये 2 बीबियां भी थी, जनाब शहरबानो भी थी और जनाब गिहान बानो भी थी। इमाम अली ने फरमाया फौरन इन बीबियों को आजाद करो, शरीफ की बेटियों को यूं कैद करके नहीं लाते।